کہ خلافت کے بارے میں آج کل بہت سارے نوجوان بات کرتے ہیں، تو خلافت کیسے لانی چاہیے اور خلافت کے لیے ہم کو کیا محنت کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کو لانے کے لیے ہم کو محنت کرنا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ اس وقت ہمارے ملک میں دنیا کے کئی جگہ ایک تحریک چلی ہوئی ہے جس کو حزب التحریر کہیں گے یا حاکمیت کا نظریہ رکھنے والے کہیں گے. یہ گویا کچھ باطل اور کچھ سرپند پسند حکومتوں کی تمویل سے، فائنانسنگ سے یہ فتنہ ابھرا ہے کہ خلیفے کے بغیر زندگی نہیں، خلافت کے بغیر زندگی نہیں، فلاں کے بغیر زندگی نہیں. انہوں نے خلافت کو یا کہ یوں سمجھیے کہ حکومت کو اپنا مطمع نظر بنا لیا اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہی اسلام کا نظریہ ہے. اسلام کے نظریے کے اندر کیا ہے؟ جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ کہ شرک سے منع کرنا، توحید کو ابھارنا، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت نفس کی حفاظت، اور اسی طرح صالح معاشرے کی تشکیل. یہ سب اسلام کے بنیادی مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو صالح افراد پیدا کریں گے، صالح افراد کو پیدا کر کے اس معاشرے کو تشکیل دیں گے. لہٰذا حکومت قائم کرنا، خلافت لانے کے بعد کہ بیعت کرو. کس سے بیعت کریں؟ کوئی بھی ان کا آدمی لے گا، ان کا خلیفہ معلوم نہیں، پوچھیں گے بھئی کون خلیفہ ہیں؟ تو ہیں یہ خلیفہ. ایسا کہنے والی کچھ جماعت ہندوستان میں ہے، سنتے ہیں ہم کہ اس طرح کالج کے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو گمراہ کر کے لے جاتے ہیں. اور اس میں بھی عام طور پر جیسا کہ میں نے کہا، ہمارے کچھ کم علم اہل حدیث جو جماعتی زندگی سے کٹے ہوئے ہیں وہ لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں، اور ان کو شکار کرنا ہی ان لوگوں کے لیے آسان ہے. کوئی حنفی ہو، کوئی دوسرا ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کبھی ان کے اس میں جال میں نہیں آئے گا، چونکہ وہ لوگ اپنے علماء کی مٹھی میں ہیں اور علماء کے باتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جو فتویٰ دیا ہے الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق وہ اس طرح سمجھتے ہوں گے. ہمارے لوگ چونکہ کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء سے آزاد ہیں، ہم خود دین کو سمجھ سکتے ہیں. یہ گمراہی بہت زمانے سے آئی. جیسا کہ ہم نے کچھ جماعتوں کا نام بھی لیا، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب تک جو دین کی تشریح کی گئی یا دین کو جیسے سمجھا گیا وہ غلط ہے، نئے سرے سے ہم دین کو سمجھیں گے، نئے سرے سے دین کی بنیادوں کو استوار کریں گے. یہ بہت بڑی غلطی ہوئی. علم عمل دونوں ہی سلف صالحین سے منقول ہو کر ہمارے تک آیا ہے. آپ پہلے صالح معاشرے کی تشکیل کیجئے. ابھی آپ نے مثال دی سعودی حکومت کے متعلق. میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی سیریا کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف کچھ کہتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں؟ وہاں جا کر اپنی اسلامی حکومت قائم کر کے بتائیے، وہاں جا کے خلافت قائم کر کے بتائیے. یہ کیسے کہ جو کہ میں نے کہا حکومت جو نیک ہوگی، اچھی ہوگی، اس پر تنقید کرنا ان لوگوں نے اپنا فرض سمجھ لیا. بدترین حکومت کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہیں گے. لہٰذا یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ہم کو خلافت پہلے لانا چاہیے. نہیں، پہلے صالح افراد کی تشکیل ہوتی ہے. آپ اپنے محلے کی تشکیل کیجئے، صالح افراد وہاں پیدا کیجئے، بستی کے اندر صالح افراد پیدا کیجئے جو عدل کے، انصاف کے طرفدار ہوں اور وہ نیک بنیں، تو پھر خود بخود خلافت آتی ہے. ہم نے دیکھا کہ سید احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شہید بھی کہتے ہیں، اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جن کو شہید کہتے ہیں، شہیدین، ان کی تحریک تھی کہ ظلم کے خلاف نبرد آزما ہونا، اور جن لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے ان کی حکومت کیسے تھی؟ انہوں نے کہیں پارلیمنٹ نہیں رکھی، کوئی حکومت نہیں تھی، ان کا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سارے مسلمان جو ان سے وابستہ تھے الحمدللہ کس قدر ان کو جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے. یہ صالح افراد کی تشکیل کا یہ اثر ہوتا ہے. لہٰذا حکومت لانے سے پہلے صالح افراد کی تشکیل ضروری ہے. اس کے بعد آپ سوچئے حکومت آئے گی کہ کیسے آئے گی. خود بخود ہم آپ کو حاکم بنا لیں گے اگر آپ اس لائق ہیں تو.